السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سبھی کو میری طرف سے جمعہ مبارک، سبھی محمدیہ سبھی کو جو ابھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج جمعہ ہے، تو آج ہم نے جمعہ کے دن آج ہم سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تو چلیے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور جمعہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں، سورہ کہف کے بارے میں۔ تو چلیے بنے رہیے گا، تو بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ تو کل شب رات تھی، یعنی شب برات تھی، مغفرت کی رات تھی، بہت بڑی رات تھی۔ تو پوری رات عبادت میں نکلی تھی سبھی کی، ہماری نہیں، سبھی کی نکلی تھی۔ تو سبھی نے خوب عبادت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج بھی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آج پورے دن دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو آج آپ سب دعائیں مانگیں، اپنے جو آپ کے قریبی ہیں، سبھی امتیہ محمدیہ سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ جب خطبہ ہوتا ہے نا، خطبے کے ٹائم پر بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، خطبہ جب ہوتا ہے اس ٹائم پر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، اس ٹائم سے خطبہ ہونے سے اس ٹائم تک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس ٹائم جب بھی آپ جماعت کے لیے جائیں، یعنی جمعہ کے لیے جائیں، تو اپنے پاس اتنا وقت نکال لیں، کیونکہ جب آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہو، تو تھوڑا سا وقت پہلے بھی آپ نکال سکتے ہو، تاکہ آپ کو وہ ثواب پورا مل جائے اور آپ ابھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر لو۔ تو ایک تو آپ نے سنت عمل کر لی اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہو گئیں اور آپ اس وقت پہ بھی ادا ہو رہے ہو۔ تو ہمارا مقصد یہی تھا جمعہ کے دن بنانے کا، جس کو بھی ہماری جب ویڈیو ملے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جمعہ کا دن بہت بڑا دن ہے۔ جمعہ کے دن کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ اسے اچھے اخلاق کے ساتھ، یعنی بہت ہی خوشی کے ساتھ جمعہ کے دن کو منایا کریں، کیونکہ مسجد کے لیے ٹائم نکالے جانے کے لیے اللہ کے پاس یہ دنیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ جو اللہ کے پاس سے آیا اسے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اللہ کے پاس جب واپس جانا ہے تو اچھی تیاری کے ساتھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اس طرح کے بن کر جائیں۔ اور آپ جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ سبھی کو پھر سے جمعہ مبارک۔ تو آپ سبھی نہا دھو کر اور مسجد میں جائیں، پہلے ٹائم نکالیں، جب خطبہ ہوتا ہے اس ٹائم آپ ضرور پہنچیں۔ آپ کی جمعہ کی نماز بنا خطبہ کے نماز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ جا ہی رہے ہو اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مراد پوری کرے، اللہ مجھے یہ ساری چیزیں دے، تو آپ اپنی مغفرت کی بھی دعائیں زیادہ سے زیادہ کیا کریں، کیونکہ مغفرت سب سے بڑی دعا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی دعائیں کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بہت زیادہ دعا پسند ہے۔ تو اور جو بھی آپ کی جو بھی آیت ہے، اللہ دینے کے قادر ہے۔ جب آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نمک تک کی بھی ضرورت ہو نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے مانگا کرو۔ تو اللہ سے مانگا کرو، ہر چیز اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی نوازنے والا ہے۔ بس 4 کام اپنی زندگی میں کر لینا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو نراش نہیں کرے گا۔ پہلا کام، آپ جھوٹ کبھی مت بولنا۔ جھوٹ آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بھی آپ لوگوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے فرشتوں کی نظروں میں جب گر جاتے ہو نا، تو لوگوں کی نظروں میں بھی نہیں اٹھ پاتے۔ تو جھوٹ تو ہر انسان بولتا ہے، ہم نے بھی بولا ہے، لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے جھوٹ بولنے سے روکنے کی۔ تو کوشش کریں جھوٹ نہ بولیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ، کیونکہ جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو آپ کے دل میں جو دعائیں آتی نا، ان دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو پہلے جھوٹ بولنا چھوڑیں اور اچھے اخلاق، مومن کے اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اتنے اچھے اخلاق ہونے چاہیے کہ اللہ کے ساتھ بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو محبت ان نے کی تھی نا، ویسی محبت برتے، تاکہ آپ کا پریوار خوش رہے، کیونکہ آپ کو بیلنس کرنا ہے، انہیں نہیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس کیوں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمت ہے۔ بچے بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمت ہے اور بیوی بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، وہ فرض ہے آپ کا، انہیں نبھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بخوبی سے یہ بتایا ہے۔ کیونکہ ہمارا مقصد اتنا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے، اس پہ ہی لوگ عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تو ہوتا نہیں ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے کیا بتایا ہے اور کس چیز پہ عمل کرنی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جھوٹ بولنا، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، اپنے دین یعنی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ہے، کیونکہ جب ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے نا، تو برے کام دھیرے دھیرے کر کے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں۔
اور حرام سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچیں۔ جب حرام کمائی اللہ تعالیٰ کے کسی کام کی نہیں تو ہمارے بھی کسی کام کی نہیں ہے حرام کمائی۔ حرام کام سے بچیں، کیونکہ جب بھی آپ کے بچے کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی جاتا ہے نا، بچہ غلط راستے پہ قدرتی چلا جاتا ہے، اسے آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ بچہ ہی ماں باپ کی نعمت خوشی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ جس نے نیک اولاد چھوڑی دنیا میں، جو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی ہے، تو اس ماں باپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب آپ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو ایک حرام کا لقمہ بھی آپ کے بچے کو اس غلط راستے پہ لے جا سکتا ہے، تو بچے ہماری بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس بات پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازے۔ تو آپ بچوں پہ دھیان دیں، بچہ آپ کا، کیونکہ ذمہ داری ہے آپ کی، کیونکہ بچے پہ جب آپ دھیان دیتے ہو نا، بچے کو میرے کو کیا ضرورت ہے، وہ کس راستے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو جب آپ کی یہ سب ذمہ داری ہیں، بچے کو ساتھ لے کے کھڑے ہوئے نماز میں، جب بھی چھوٹا بچہ ہے نا، جتنا بھی چھوٹا بچہ ہے اسے سنت کے ساتھ پالو گے نا، تو بڑا ہو گئے وہ خود بخود سنت میں ڈھل جاتا ہے، کیونکہ اسے بسم اللہ کر کے کھانا کھلانا، جب اتنا بھی چھوٹا بچہ ہے نا، 2 ماہ کا بھی بچہ ہے نا، اسے بھی آپ بسم اللہ کر کے جب ماں کھانا کھلاتی ہے نا، تو سنت اس کے پیٹ میں شروع سے ہی، یعنی سنت کا جو اجر اس کے پیٹ میں جاتا ہے نا، اس کا بہت بڑا مہتو ہے۔ تو بس کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن کو بڑی ہی خوبصورت کے ساتھ منائیں، خوش ہو کے منائیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو چیز فرض کی ہے اس پہ دھیان دیں، نہ کہ جو چیز ہم پہ فرض نہیں کی ہے نا اس چیز پہ دھیان نہ دیں، کیونکہ جو چیز ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی جو چیز ہمارے رسول کے لیے نہیں ہے وہ چیز ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ حرام کا ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ جب دنیا سے ہم سب کو جانا ہے تو حرام مال سے ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ موت اور زندگی کے مالک اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہاں آپ کو اور ہمیں سب کو نیک راہ چلنے کی، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کی اور جھوٹ نہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جھوٹ بہت آسانی سے بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کو انسان اتنا آسان سمجھتا ہے جھوٹ بول کے کھانے کو، لیکن وہ چیز ہمارے لیے جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا نا، وہ بہت بڑا حساب ہوگا۔ آج ہم مصیبت اٹھا لیں گے تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اس مصیبت سے بچ جائیں گے۔ تو ویسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم بس سورہ کہف پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ہماری قرآن شریف رکھی ہے، کیونکہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ تو جب آج آپ ایک ایک حروف کو اچھے ترجمہ کے ساتھ سورہ کہف کو پڑھو گے نا، تو جہاں بھی تم پڑھ رہے ہو نا، مکہ مدینہ تک اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ایک ایک چھوٹی چیز میں دھیان دیجئے جو اللہ نے آپ کے لیے چھوڑی ہے۔ تو سورہ کہف کو آپ پڑھیں، ایک ایک الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں، اور جب بھی جو بھی قرآن شریف عالم پڑھتے ہیں اور جو بھی ڈھک کے پڑھتا ہے نا قرآن شریف، اس کا اللہ تعالیٰ ڈبل مرتبہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے، شرمانا نہیں ہے کہ ہم قرآن شریف ہٹک کر پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں آتی۔ اللہ نے جتنا ہمیں نوازا ہے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا شکر ادا کریں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا شکر ادا کریں۔ تو آپ پھر سے ہم کہتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ویسے ایک ہی تھا کہ آپ لوگ ٹائم نکالیں، اذان لگتی ہے اپنا نہانا دھونا شروع کریں، کیونکہ اذان اسی لیے بنائی ہے جمعہ کے دن پہلی اذان، کیونکہ ہر بندے کو اذان لگتے ہی گھر کی طرف دوڑنا چاہیے، نہا دھو کے مسجد کی طرف روانہ ہو جائے تاکہ آپ کی نماز قبول ہو۔ اور جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہر باپ کو توفیق دے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنے کی، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اچھے طریقہ سے اچھے خلوق کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں آج، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم جب معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے تو اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کریں گے؟ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ 10 بار استغفار پڑھ کر ہی دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں ہی بہت ساری نالج اللہ دے، تو وہ اتنی نالج دے اللہ تعالیٰ، اتنا علم دے کہ ہم ہر جگہ اس علم کو بانٹیں تاکہ ہر کسی کو اس علم سے فائدہ ہو، کیونکہ ہم اپنے ساتھ اس علم کو لے کر نہیں جانا چاہتے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں۔ تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، آج جمعہ کا دن ہے
और हम भी आप सबके उम्मतियों के लिए दुआएं करेंगे। तो आप भी अब सभी उम्मतियों के लिए दुआएं करना, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खास कर उन माँ बाप सबसे यही गुजारिश है आज जुमा के दिन अपने बच्चों के लिए ईमान की दुआएं मांगें सबके लिए, क्योंकि ईमान अच्छा होना चाहिए, ईमान के साथ ही खात्मा होना चाहिए। क्योंकि ईमान इंसान का नेक से डगमगा जाता है। कोई अच्छी चीज़ देखी तो उस पर फिसल गया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, अल्लाह से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब ईमान पे खात्मा होगा तो हम जन्नती तो खुद ही हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा सारी उम्मतिया मोहम्मदिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने करीबियों के लिए, सब के लिए दुआ कीजिएगा। ईमान पर ही खात्मा हो अल्लाह ताला, और ईमान पर ही ज़िंदा रहें। जब तक ज़िंदगी है ईमान पर ही ज़िंदा रहें। अल्लाह ताला ईमान कायम रहे, कभी भी ना डगमगाए किसी भी चीज़ से। बस आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो हम सूरह कहफ पढ़ लेते हैं, तो आप भी पढ़िएगा। बहुत ही बड़ा मर्तबा है सूरह कहफ का, और सूरह जुमा का भी। सूरह जुमा भी अदा कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हो, उस टाइम आपका काम का टाइम है, तो इसे आप सुबह फजर की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हो, और जुमा की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हो। असर की नमाज से मगरिब का बहुत बहुत अच्छा वक्त है, उस टाइम आप पढ़िएगा। आपसे अल्लाह ताला यानी आपके प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उस टाइम पढ़िएगा, जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम ज़रूर सूरह कहफ पढ़िएगा। तो काफ़ी टाइम हो गया, तो आज के लिए बस नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तावी तावी छोड़ दे। आजा आजा, तू मेरे पास आ।